السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زور سے جواب دو بھائی، جواب کا دینا واجب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات نے ابھی میرے عزیز محترم حضرت مولانا محمد راغب صاحب زید مجدہم کی زبانی ان کے دل کا درد اور کرب اور امت کے سلسلے میں جو انہوں نے باتیں بیان فرمائی ہیں، ان کا تفصیلی خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عزیز نوجوان کی حفاظت فرمائیں اور مزید اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام و تام فرمائیں۔ ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار عزیز مکرم حضرت مولانا مفتی محمد لقمان صاحب، انہوں نے ہمیں بھی حکم دیا، اور ان کی یہاں موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ جن لوگوں نے اس عالم بعمل صالح نوجوان کا انتخاب کیا ہے، یہ ان کی دور بینی اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے، ورنہ تو عام طور پر ہمارے حضرت مولانا مفتی صدام صاحب جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، مگر آپ حضرات نے اپنے اس مدرسے کے نظم و نسق کے لیے جو ایک صالح عالم نوجوان کا انتخاب کیا ہے، آپ حضرات کا یہ انتخاب قابل داد، قابل تحسین ہے۔ جن کی امانت اور جن کی دیانت اور جن کی صداقت کا الحمدللہ آپ حضرات میں سے ایک ایک فرد قائل ہے، اللہ رب العالمین آپ کی اس دور بینی کے نتیجے میں
اور مفتی لقمان صاحب کی نظم و نسق میں ہمارے اس جامعہ کو مزید سے مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظم جلسہ رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی صدام صاحب دامت برکاتہم نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ کچھ چند باتیں میں بھی عرض کر دوں۔ حالانکہ ہمارے اس پورے علاقے کو فیضیاب کرنے والے عظیم ادارے مدرسہ گلزار حسینی اجراڑہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگ حضرت مولانا منقاص صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، ان کی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے بہت مختصر وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ہوش و گوش کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، حق تعالی شانہ جل وعلا نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ یوں تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، میرے بندو تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میرے بندو کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ یہ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں بولنے کے لیے زبان نہیں دی، اور میں نے تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم کی شروعات کر دیتا ہے۔ ماں نے کچھ نہیں سکھایا، باپ نے کچھ نہیں سکھایا، کسی استاذ نے کچھ نہیں سکھایا۔ جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا کرم تو یہ کیا، اس کے آنے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر دیا اور ماں کی پستانوں کے اندر دودھ کو پیدا کر دیا۔ یہ بچہ کچھ نہیں جانتا تھا، اس کو اماں نے نہلایا دھلایا اور نہلانے دھلانے کے بعد میں اب اس کو پستان سے قریب کیا، پستان سے قریب کیا اور اس کے منہ کے اندر پستان کو دیا۔ رب یوں فرماتا ہے میرے بندے بتا تجھے پستان کا دبا کر دودھ نکالنا کس نے بتایا؟ میں نے دو ہونٹ تجھے عطا فرمائے، ان دو ہونٹوں کی برکت سے تو نے پستان کو دبایا، اس میں سے دودھ نکلنا شروع ہوا۔ بتاؤ یہ نعمت کس کی طرف سے؟ میرے بزرگوں نوجوان دوستو، یہ نعمت اللہ کی طرف سے۔ اللہ یوں فرماتا ہے میرے بندے تیری قدرت میں یہ تھا کہ تو نے لقمہ کھایا اور چبایا اور اس کو حلق سے نیچے اتارا، اس سے خون بنانا، اس سے بلغم بنانا، اس سے طاقت بنانا۔ بتا تیرا کام ہے یہ میرا کام ہے؟ اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے ہم لاکھ دودھ پیتے رہیں، بادام کھاتے رہیں، کشمش کھاتے رہیں، کھانا کھاتے رہیں، میرے بزرگوں اللہ پاک طاقت نہ دینا چاہے تو طاقت نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، مگر کسی نعمت کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا میرے بندو میرا تمہارے اوپر احسان ہے،
اللہ پاک نے دو نعمتیں ایسی عظیم عطا فرمائی ہیں کہ جس کے بارے میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا میرے بندو میرا احسان مانو، یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی۔ ایک نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب اللہ اپنی کتاب عطا فرمائی ہے، اور دوسری نعمت ہے محمد الرسول اللہ، کہہ دو زور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت عظیم نعمت ہے حق تعالی شانہ جل وعلا کی۔ یہ دو نعمتیں عظیم نعمتیں ہیں، ساری نعمتیں کھانے کی دی، پینے کی دی، سورج روشنی کے لیے بنایا، چاند روشنی کے لیے بنایا، چلتی ہوائیں اور فضائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، بر و بحر کے اندر مختلف نعمتیں ہیں، بندو ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ میرے بندو اپنے ذہن کو صحیح کرو، میری نعمتوں کا کیا شمار کرو گے؟ یہ چمکتا ہوا سورج اور یہ دمکتا ہوا چاند اور یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے اور یہ بحر و بر میں چلتی ہوئی ہوائیں اور فضائیں، یہ سب کی سب میں نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی۔ یہ تیرے فائدے کے لیے بنائی، مگر بندو وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ساری کی ساری نعمتیں تمہارے لیے مگر تم میرے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ پاک کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، میرے بندوں نے میری قدر نہ جانی، میرے بندوں نے میری قدر نہ جانی، میں نے کیسی کیسی نعمتیں ان کو عطا کی، اور ان نعمتوں میں سے میں نے صرف دو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر بھی انسانیت کے کام آتی ہیں اور آ رہی ہیں اور آتی رہے گی، اور قیامت کے اندر بھی یہ دونوں نعمتیں انسانیت کے کام آئیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مقدس، یہ بھی اپنے ماننے والے کی سفارش کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ کہ آپ بھی اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ لوگ قیامت کے اندر پریشان حال ہوں گے، اور اس پریشانی کے عالم میں انتہائی کبیدگی انسانوں کو ہوگی، اور یوں کہنے لگیں گے کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، اس سے تو ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب کتاب کو شروع کیا جائے گا، اور اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ تشریف لائیں گے، لوائے حمد اللہ پاک کی تعریفی کلمات کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ آنے کے بعد میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، ایک زمانہ آپ کو سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں جب تک اللہ چاہے گا آپ کو اسی حال کے اوپر باقی رکھے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں مجھے ایسے کلمات حمد القا فرمائیں گے جن کو اس وقت میں نہیں جانتا، اللہ پاک کی تعریف کروں گا۔ ایک زمانے تک اسی طرح سے آپ سجدہ ریز ہوں گے، اللہ رب العالمین متوجہ ہوں گے اور ارشاد فرمائیں گے میرے محبوب کیا بات ہے، میرے محبوب کیا بات ہے، ارفع راسک، محمد ذرا سر تو اٹھا، اشفع تشفع، سفارش کر، سفارش قبول کروں گا، سل توتا، زبان تو کھول، تیری زبان پوری کروں گا، اللہ اکبر کر۔ حق تعالی شانہ جل وعلا یہ مقام کسی اور کو عطا نہیں فرمائے گا۔ آپ سر کو اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے یا رب امتی امتی، میری امت کو مجھے دے دیجئے۔ حق تعالی شانہ جل وعلا چند
متعینہ لوگوں کے سلسلے میں فرمائیں گے فلاں قسم کے لوگوں کو آپ نکال لیجیے، آپ جائیں گے اور جا کر اپنی امت کے لوگوں کو نکالیں گے۔ لیکن چونکہ یہ وقت تحدید ہوگا، متعین ہوگا، یہ جماعت متعین ہوگی جن کو نکالنے کی اجازت ہوگی، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو واپس آتا ہوا دیکھ کر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل بھر آئے گا، آپ ان کو تو نکال لیں گے، اور نکالنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات تعریف سے ایسی تعریف بیان کریں گے کہ کسی نے نہ کی ہوگی۔ حق تعالی شانہ جل وعلا اسی طرح آپ کو پھر سجدے کے اندر پڑا رہنے دیں گے ایک وقت تک کے لیے، اس کے بعد ارشاد فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، محمد ذرا سر تو اٹھا، اشفع تشفع، سفارش کر سفارش قبول کروں گا، سل تعطا، جو مانگو گے اس کو عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں گے اور پھر امت کے لیے آپ سفارش کی اجازت مانگیں گے، حق تعالی شانہ جل وعلا آپ کو حق دے دیں گے کہ جاؤ نکال کر لے آؤ۔ آپ اپنی امت کے لوگوں کو نکالیں گے اور سب کو نکالنے کی کوشش کریں گے اور نکال کر لائیں گے، اور اس کے بعد میں حق تعالی شانہ جل وعلا پوچھیں گے، امام بخاری علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو نقل کیا، اللہ پوچھیں گے سب کو نکال لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام عرض کریں گے ما بقی فیہا الا من حبسہ القرآن، اے اللہ اب جہنم کے اندر کوئی باقی نہیں رہا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو قرآن کریم نے روک کر رکھا ہے، جن کو قرآن کریم نے روک کر رکھا، صرف وہ لوگ باقی ہیں۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم سفارش کرے گا اور نبی پاک علیہ السلام سفارش کریں گے، مگر ان لوگوں کی سفارش ہوگی جو قرآن کریم کا حق ادا کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ادا کریں گے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اور جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے تو ان لوگوں کی سفارش نہیں ہوگی کہ جنہوں نے قرآن کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش تو کیا کریں گے بلکہ اس کے برخلاف شکایت کریں گے اور یوں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے ربی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے اجازت نہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بزرگوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، جو لوگ کتاب اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، حق تعالی شانہ جل وعلا کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام میں ان کی سفارش نہیں کریں۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کتاب اللہ کا، قرآن کا ہمارے اوپر کیا حق، قرآن مقدس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ قرآن کا پہلا حق ہمارے اوپر ہے ایمان بالقرآن، ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ایک تو ہمارا دعویٰ ہے اور ایک ہمارے پاس اس کے دعوے کی دلیل ہونی چاہیے۔ دعویٰ محض دعویٰ کافی نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ دلیل موجود نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے اور قرآن کریم کے ماننے کا جو مفہوم خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس مفہوم کے مطابق قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، لوگو تم قرآن پر ایمان لائے ہو، کیسے ایمان لائے ہو، معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے۔
جیسے میرے پیغمبر کی صحابہ ایمان لائے تھے ویسے ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات صحابہ کرام کا کیا ایمان تھا اور کیا یقین تھا قرآن مقدس کے اوپر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں۔ شہزادہ عبداللہ مصر کے اندر گھڑ دوڑ ہوتی ہے۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اس گھڑ دوڑ کے اندر بہت سے لوگ شریک ہوئے، ایک یہودی بھی شریک ہوا۔ اس یہودی کا گھوڑا ذرا تیز ترار تھا، وہ آگے نکلنا چاہتا تھا، مگر شہزادے عبداللہ نے اس کے منہ کے اوپر انٹر مارا اور اس کو پیچھے کر دیا۔ بالآخر یہ گھوڑا تیز تھا یہودی کا، پھر بھی آگے نکل گیا۔ جب یہ آگے نکل گیا تو منزل پر پہنچنے کے بعد میں شہزاد عبداللہ اپنے گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد اس یہودی کو درے لگائے، میں اس بات کی وجہ سے کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا۔ اس یہودی کو معلوم تھا کہ یہ زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، امیر المومنین کا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور سیدھے جا کر مدینہ پاک میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر شکایت کی۔ امیر المومنین مصر کے اندر گھڑ دوڑ ہوئی اور شہزادے عبداللہ کا گھوڑا پیچھے رہ گیا اور میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اور میرا صرف قصور یہ تھا میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اور شہزادے عبداللہ نے اس جرم کی وجہ سے جو میرا جرم تھا گھوڑے کی بات تھی میری پیٹھ کے اوپر درے لگائے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے انصاف چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً خط لکھا مصر کے لیے، اور خط لکھنے کے بعد یہ فرمایا عمر بن عاص سے کہہ دو کہ شہزادے کو لے کر فوراً مدینہ حاضر ہو جائے۔ شہزادے کو لے کر فوراً مدینہ حاضر ہو جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا امیر المومنین یہ عبداللہ ہے اور یہ میرا کوڑا ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے سزا دیجئے اور میں اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تم جانتے نہیں، اگر آپ کا کوڑا سزا دیتا تو مصر میں دیتا، یہاں آپ کا کوڑا نہیں چلے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوڑا عمر کا ہوگا، آتش یہودی کا ہوگا اور پیٹھ آپ کے لاڈلے کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا لو میرا کوڑا لو، اور کوڑا لینے کے بعد میں اس یہودی نے کوڑا اٹھایا اور کہا کہ اس کی کمر پہ اتنے کوڑے لگاؤ جتنے تمہارے مارے تھے اور اسی طاقت کے ساتھ لگاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے اس یہودی نے کوڑا اٹھایا اور کوڑا اٹھانے کے بعد میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہزادے کو مارا نہیں، کوڑا اٹھایا اور اٹھا کر زمین پر رکھ دیا، اور یہودی کہنے لگا مجھے بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، میں نے تو توریت کے اندر پڑھا تھا کہ نبی کے ماننے والے اور آخری رسول کے ماننے والے انصاف میں قائم کرنے والے ہوں گے، مجھے تو آپ کو انصاف دیکھنا تھا، میں نے دیکھ لیا۔ فاروق اعظم ہاتھ بڑھائیے مجھے مشرف پہ اسلام کر دیا۔ نوجوان دوستو، اس عدل کے ذریعے اس انصاف کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالات بڑے دیگرگو ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انصاف کر کے دکھایا تا قیامت اس کی مثالیں دی جاتی۔ تو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، ایسا یقین کرو اللہ کے قرآن پر، ایسا یقین کرو اللہ کے قرآن پر جیسے میرے نبی کے صحابہ نے یقین کیا تھا۔ ایک غزوے کا موقع، اس غزوے کے موقع پر
ایک یہودی تھا اور وہ اپنے ہاتھ میں زہر کی بوتل لیے ہوئے گھوم رہا تھا. اڑنے نہ پایا تھا کہ گرفتار ہو گیا اور اس کو پکڑ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف اللہ ہیں ان کے سامنے پیش کیا گیا. آپ نے پوچھا بتاؤ اس میں کیا ہے, اس میں بوتل میں کیا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ میرا مقصود یہ تھا کہ اس میں زہر ہے اور مقصود یہ تھا کہ جس حوض سے آپ پانی پئیں گے اس حوض کے اندر اس کو ملا دوں گا زہر کو, اور آپ سب کے سب لوگ اسی طریقے سے ہم سے شکست کھا جائیں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تمہارا یقین ہے کہ زہر مارتا ہے, یہ تمہارا یقین ہے کہ زہر مارتا ہے, ہمارا یقین تو یہ ہے موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے قبضے میں ہے. موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے قبضے میں ہے, ہمارا یقین تو یہ ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بزرگوں اس شیشی کو لیا اور کھولا اور کھڑے کھڑے اس کو اپنے منہ کے اندر انڈیل لیا. وہ یہودی دیکھ رہا تھا ابھی آپ تڑپیں گے, آپ زمین پر گریں گے, مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارا یقین تو یہ ہے موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے قبضے میں. مسلمانوں اس ضمن میں ایک بات آپ حضرات سے یہ عرض کر دوں کہ ان حالات کے اندر گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یاد رکھو آج مسلمان پریشان حال ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پارٹیاں بدلیں گی تو ہمارے حالات بدلیں گے, حکومتیں بدلیں گی ہمارے حالات بدلیں گے. آپ حضرات اس بات کو یقین کے ساتھ دلوں کے اندر سمو لیں, پارٹیوں کے بدلنے سے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے, حکومتوں کے بدلنے سے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. رب یوں فرماتا ہے اعمال بدلو گے تو حالات بدلیں گے, اعمال بدلو گے تو حالات بدلیں گے. اللہ کا فیصلہ پارٹیوں پر نہیں ہوا کرتا, اللہ کا فیصلہ حکومتوں پر نہیں ہوا کرتا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء. اللہ فرماتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں, جس کو چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں, جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں. ساری کی ساری عزتیں میرے پاس ہیں. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا, جو عزت کا طالب ہے وہ میرے پاس آئے میں اس کو عزت دوں گا. فعنده مفاتیح الغیب, اللہ کے پاس سارے کی ساری چیزوں کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں. اس آدمی کو جو چاہیے اللہ سے آئے. میرے بھائیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل کے ہمارے حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے. جو چیزیں زمانے جاہلیت کے اندر تھی وہ آج ہمارے اندر سرایت کرتی جا رہی. حضرت والا تھانی نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے اور فرمایا کہ ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ زندگی اللہ کے قبضے میں ہے اور موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے. پہلے زمانے کے اندر کچھ چور چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے, ایک مکان میں اندر داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد کوٹھے میں گئے, دیکھا کہ میاں بیوی سو رہے ہیں. ان چوروں نے آہستہ آہستہ میاں بیوی کی چارپائی کو باہر صحن میں نکالا اور یہ سوچا کہ اگر اس طرح سے چوری کریں گے اور ان کی آنکھیں کھل جائیں گی تو ہمارا مقصد پورا نہ ہو سکے گا. اس لیے آہستہ آہستہ اس کوٹے سے باہر نکال کر رکھ دیا ان کی چارپائی کو, اور اس کے بعد دروازہ بند کر لیا اور کنڈی لگا لی اور آرام کے ساتھ چوری کرنا شروع کر دی. کہیں سے زیور نکال رہے ہیں اور کہیں سے کپڑے نکال رہے ہیں, کہیں سے پیسے نکال رہے ہیں, خوشی خوشی چوری کر رہے ہیں, آرام کے ساتھ اور مسرتوں کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس مکان کی چھت ان چوروں کے سر پر گر پڑی. جب چھت گری اور آواز ہوئی تو ان میاں بیوی کی آنکھ کھلی, ان میاں بیوی کی آنکھ کھلی. محلے والے دوڑتے ہوئے آئے, کیا ہوا؟
کہ کچھ بھی نہیں ہوا، چھت گر گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میاں بیوی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کون اتنا بڑا محسن اور کرم فرما ہے کہ جس نے ہماری چارپائی کو اندر سے باہر نکال دیا۔ کون اتنا بڑا محسن ہے؟ جس وقت میں ملبہ ہٹایا گیا دیکھا تو چور چوری کرنے والے ہیں، انہوں نے کنڈی لگائی تھی۔ حضرت والا تھانوی نور اللہ برکتہ برد اللہ مرجع ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں اس سے دو باتیں معلوم، مسلمانوں اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ زندگی بھی اللہ کے قبضے میں ہے اور موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی جب اللہ چاہتا ہے تو دشمنوں سے بھی حفاظت کرا دیتا۔ اس لیے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، البتہ ضروری یہ بات ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اور ایمان لانا وہی مطلوب ہے جو حضرات صحابہ کرام کا ایمان، اور وہ ایمان کیسا تھا؟ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس بات کا یقین کامل ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا آخری کلام ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ 1500 سال سے لے کر آج تک جس طرح سے قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اپنی اصلی شکل کے اندر من وعن بعین ہی موجود ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں ہوا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے نہ 31 پارے ہیں نہ 29 پارے ہیں، پورے 30 پارے ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے کسی زبر زیر پیش حرکتوں کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہوگی انشاءاللہ الرحمن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، جیسا کہ ناظم صاحب نے اعلان کیا کہ تقریباً 8 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں ہمارے اس مدرسے کے اندر، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور آپ کے زمانے میں شہر انطاکیہ کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شہر انطاکیہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کے اندر اس کا مفصل تذکرہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد میں حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا امیر المومنین ایک درخواست لے کر آئے ہیں اور بڑی دور سے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا؟ کہا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر ہمارے شہر انطاکیہ کا تذکرہ ہے، جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں حضرات ہماری بستی سے گزرے، بھوکے تھے، بھوک لگ رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے فانطلقا، یہ دونوں چل رہے تھے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، ایک بستی کے اندر پہنچے اور وہاں کھانا طلب کیا تو بستی والوں سے جسے کھانا طلب کیا، قرآن کہتا فابوا ان یضیفوہما، ہماری بستی والے ان کو نہ سمجھ سکے کون ہے یہ مہمان، فرمایا کہ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ قرآن نے ابو کا استعمال کیا ہے جس سے ہماری ذلت ہو رہی ہے، اور قرآن چونکہ تا قیام قیامت ہے لہذا ہمیشہ ہماری بستی کی ذلت ہوگی۔ ہماری گزارش، ہماری درخواست یہ ہے کہ باقی نیچے جو نقطہ ہے اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیں اور صرف ایک نقطے کا اضافہ کر دیں تو ابو کے بجائے اتو ہو جائے گا، جس سے ہم مطلب یہ ہوگا کہ ہماری بستی والوں کو کھانا دیا، ہماری ذلت ختم ہو جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، یہ مراد رسول ہیں، سارے کے سارے صحابہ کرام مرید رسول ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے، ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے نبی کو چاہنے والے ہیں۔
مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں. جب مکے کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم حد سے زیادہ پڑھنے لگا اور زدہ کوب کیا جانے لگا اور مسلمانوں کو مکے کے اندر رہنا مشکل ہو گیا اور اللہ کا دین کمزور پڑنے لگا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کی تاریکیوں کے اندر اور رات کی اندھیریوں کے اندر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے. اللہم اید الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن خطاب. میرے رب تیرا دین کمزور ہو رہا ہے، تیرے ماننے والے کمزور ہو رہے ہیں، لہٰذا یا تو عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو طاقت عطا فرما دے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اہل ایمان کو طاقت عطا فرما دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر فاروق کو مانگا ہے اپنے اللہ سے، میرے مولا دے دیجیے انہیں، آپ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. حق تعالی شانہ جل وعلا نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول فرمایا. حاضر خدمت ہوئے، وہ واقعہ نہیں یاد کر رہا ہوں، آ رہے ہیں صبح کے وقت میں سامنے سے حضرات صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، عمر سامنے سے آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو عمر آ رہا ہے اور ننگی تلوار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جس حال میں آ رہا ہے اس کو آنے دو، اگر ارادہ اچھا ہے تو فبیہا، اور اگر ارادہ اچھا نہیں ہے، اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اسی کی خبر لی جائے گی. نبی بزدل نہیں ہوا کرتا. اور یاد رکھو دنیا والوں سے ہی بات کہتے ہیں، جیسے نبی بزدل نہیں ہوا کرتا ہے نبی کی ماننے والے بھی بزدل نہیں ہوا کرتے. یہ اور بات ہے ہماری شریعت نے، یہ اور بات ہے ہمارے قرآن نے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں صبر کا درس دیا، صبر کا درس دیا اور صبر و استقامت کے لیے کہا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا. صبر کے ساتھ رہو، استقامت کے ساتھ رہو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. یہ اور بات ہے ہم صبر کرتے ہیں مگر صبر کرنے کی وجہ سے کوئی ہمیں بزدل کہے، ایسا نہیں ہوتا. بزرگوں، نوجوان دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، آپ نے کلمہ پڑھایا. ترمذی شریف کی روایت ہے جس کو امام مشکات نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ جس وقت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے استبشر اہل السماء والارض، آسمان والے بھی خوشیاں منانے لگے اور زمین والے بھی خوشیاں منانے لگے. میرے بزرگوں، قرآن کریم پر ایمان لانا اس طرح سے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، یہ اس بات کا سمجھنا اور اس بات کا یقین کرنا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے کسی لفظ کے اندر کسی طرح کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. اور قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا آخری کلام ہے. قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے. اب کوئی کتاب آسمان سے نازل ہونے والی نہیں، یہ آخری کتاب ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اس کو مانیں گے، جو لوگ اس کو مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرے گا. لمبی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بتاؤ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک کس کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا الملائکۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ اور پختہ معلوم ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما لهم الملائکہ، فرشتوں کو کیا مجبوری ہے وہ ایمان نہ لائیں، وہ ایمان نہ لائیں. تمام چیزوں کو آسمانی اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، اگر فرشتے ایمان نہ لائیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کو ایمان لانا چاہیے. پھر آپ نے پوچھا بتاؤ کس کا ایمان تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟
صحابہ کرام نے عرض کیا فالنبیون یا رسول اللہ، فرشتوں کے بعد تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما لهم الانبیاء، انبیاء کو کیا مجبوری ہے وہ ایمان نہ لائیں، ان کو ایمان لانا چاہیے۔ ینزل علیہم الوحی، اللہ کی وحی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سے جو مانگتے ہیں اس کی قبولیت کی خوشخبری ان کو دی جاتی ہے۔ اگر انبیاء ایمان نہ لائیں گے تو کیا کریں؟ حضرات صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر پوچھا بتاؤ کس کا ایمان سب سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرشتوں کو آپ نے نہیں مانا، فرشتوں کو آپ نے نہیں مانا، انبیاء کے ایمان کو آپ نے نہیں مانا، ان دونوں جماعتوں کے بعد آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت مقدسہ کے بعد اگر اس دنیا کے اندر کوئی سب سے پسندیدہ جماعت ہے تو میرے صحابہ کی جماعت ہے، لہذا فنحن اللہ کے رسول اب تو ہم ہی زیادہ مستحق ہیں، ہمارا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وما لکم لا تؤمنون بی، تمہیں کیا مجبوری ہے کہ تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ؟ تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ تمہارے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، تمہارے سامنے اللہ کا رسول میں موجود ہوں، جو کہتے ہو آسمانوں سے اس کا جواب آتا ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا کرو گے؟ مسلمانوں جسوروں کے لوگ سنو، بات بہت کام کی ہے، بات پوری کر رہا ہوں، حضرت تشریف لے آئے ہیں، بہت کام کی بات ہے، بہت کام کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے صحابہ تمہیں کیا مجبوری ہے تم ایمان نہ لاؤ؟ تمہارے سامنے میں اللہ کا رسول موجود ہوں، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، فرشتے کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو، اور کیا چاہیے ایمان لانے کے لیے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں انتہائی خوبصورت دو آدمی، ایک آپ کی داہنی طرف ہوا کرتے اور ایک آپ کے بائیں طرف ہوا کرتے، دو آدمی آپ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں اتنے خوبصورت جو آپ سے بات چیت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو جبرائیل ہیں اور ایک تمہارے ساتھی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اتنے خوبصورت صحابی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے خوبصورت صحابی ہیں، جب دھوپ میں چلا کرتے اور سورج کی کرن ان کے چہرے پر لگا کرتی تو آنکھیں کھولنا دشوار ہو جاتی، اپنے چہرے پر رومال ڈال کر چلا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانے کون تو جبرائیل ہیں اور کون دحیہ ہیں؟ آقا نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے داہنی طرف جو ہوتے ہیں وہ جبرائیل ہیں اور بائیں طرف تمہارے ساتھ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ حضرات صحابہ کرام خاموش اور کہا واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں اپنی قدر کو جانو، اپنی عظمت کو جانو، اپنی اہمیت کو جانو۔ یاد رکھو جو چیز اپنی قدر کو بھلا دیتی ہے اس کی قدر نہیں ہوا کرتی، اور جو اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اپنی تعلیم کو بھلا دیتی ہے، اس کی بھی قدر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نزدیک اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان کن کا ہے؟ فرمایا لقوم یکونون من بعدی، کچھ لوگ آئیں گے جو میرے بعد آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ اللہ کی کتاب کو اترتے ہوئے دیکھا ہوگا، نہ فرشتے کو دیکھا ہوگا، مگر ان کا حال یہ ہوگا یجدون صحفا فیہا کتاب، کچھ اوراق ان کے سامنے ہوں گے جن میں اللہ کی کتاب موجود ہوگی، یؤمنون بہ ویعملون بما فیہا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے۔ ان کا ایمان اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ۔ میرے بھائیوں آج موقع ہے کہ ہم قرآن کریم پر کما حقہ ایمان لائیں،
اور ہم اس بات کا تہیہ کریں اور عزم مصمم کریں کہ سورج ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی طاقت ہمیں قرآن سے ہٹانے والی نہیں ہے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ حالات آئیں گے، چلے جائیں گے، سینکڑوں ظالم اور جابر دنیا کے اندر آئے ہیں، مگر نہ دین حق کبھی مٹا ہے اور نہ کبھی مٹے۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب اللہ کے دامن کو تھام لیں، ہم کتاب اللہ کی تعظیم کو کریں، کتاب اللہ کے جاننے والوں کی تعظیم کریں۔ کتاب اللہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور کتاب اللہ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کی عظمت کریں، اس کی تعظیم کریں، اس سے محبت کریں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو کی تاریخ یہ تھی کہ کبھی رات میں چوری نہیں کرتا تھا، دن میں چوری کرتا تھا۔ علاقے والے پریشان، سارے لوگ پریشان۔ اتفاق سے میرے بھائیو اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہو جانے کے بعد میں کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت کے عالی شان محل کے اندر مستی کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا تو بہت بڑا بد کردار تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، تجھے ہی مقام کیسا ملا؟ اس نے کہا کہ واقعتاً میں بڑا بد کردار تھا، بڑا بدکار تھا، زمین بھی مجھ سے پناہ مانگ رہی تھی، لوگ مجھ سے بہت زیادہ پریشان تھے، مگر ایک واقعہ میری زندگی میں ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ نے میرا معاملہ ختم کر دیا اور میری مغفرت کر دی۔ اس نے کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی ندی کے کنارے کے اوپر وضو کرنا چاہتے تھے، اور میں بھی وہاں پہنچا، میں ان سے آگے بیٹھا ہوا تھا جہاں سے پانی ان کی طرف کو بہ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہاتھ ڈالنا چاہا تو فوراً میرے دل کے اندر خیال آیا تو ڈاکو ہے، تیرے ہاتھ ناپاک ہیں، تیرے ناپاک ہاتھوں کا پانی امام کے ہاتھوں سے لگے گا، یہ ان کی بے ادبی ہے، یہ ان کی تعظیم کے خلاف۔ میں وہاں سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں آگے چلا گیا، کافی دور گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنا شروع کیا، اور آپ کا جو غسالہ تھا میں میرے طرف آ رہا تھا، میں نے بھی اپنے ہاتھ دھونے شروع کیے، اور میں نے سوچا تو ہے تو بڑا بد کردار، بہت زیادہ بدکار ہے، ممکن ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو دھلا ہوا پانی اگر تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گا، ہو سکتا ہے تیرا بھی کام بن جائے اور اللہ پاک کو رحم آ جائے۔ میں نے صرف یہ کیا، ایک اللہ والے کی تعظیم کی، ایک عالم کی تعظیم کی جو قرآن کریم کو ماننے والا تھا۔ اللہ پاک نے میرے انتقال کے بعد یوں فرمایا تو انتہائی بدکار ہے، تو ظالم اور جابر ہے، مگر تیری ایک نیکی ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ تو نے کتاب اللہ پر عمل کرنے والے ہمارے ایک آدمی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کی ہے، لہذا تجھے معاف کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، قرآن کے کریم کے حقوق میں سے اس پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم کرنا ہے، اس سے محبت کرنا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ اگر میں یہ کہہ دوں، آپ حضرات اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہماری مسجدوں کے اندر کتنے قرآن کریم بوسیدہ رکھے۔ سردی کا زمانہ آتا ہے، ہم گرم کپڑے بناتے ہیں، گرمی کا زمانہ آتا ہے، ہم جو ہے سوتی کپڑے بناتے ہیں، اپنے لیے کپڑے بناتے ہیں، مگر اللہ کا قرآن جو مسجدوں کے اندر رکھا ہوا ہے اس کے پاس 10 روپے میٹر کا بھی ہمارے پاس کپڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے آج سے اس بات کا عہد کرو کہ ہماری کسی مسجد کے اندر کوئی اللہ کا قرآن بغیر جزدان کے نہیں رہے۔ کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 15 روپے کا کپڑا لگے گا، 20 روپے کا کپڑا لگے گا، اس کی تعظیم کرو۔ اگر اس کی تعظیم کریں گے اللہ ہماری تعظیم کو بڑھا دے گا۔ جس نے جو پایا ہے، کوئی بھی اللہ والا بنا ہے، میرے بزرگوں قرآن کریم کی تعظیم اور اس کی عظمت کے صدقے میں بنا ہے۔ آج ہمیں
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعظیم کریں، ہم قرآن کریم کی جاننے والوں کی، اس کو اپنے اندر محفوظ کرنے والوں کی بھی تعظیم کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج ہمارے سامنے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر رہے ہیں، ان کا ادب کرنا یہ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کیا بتائیں کہ پہلے جیسے علماء نہیں، پہلے جیسے بزرگ نہیں۔ میرے حضرت والا شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، لوگوں آج جیسے ہیں ان کی قدر کر لو، کل کو یہ بھی نہیں رہے، کل کو یہ بھی نہیں رہیں گے۔ ترمذی شریف کی لمبی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم کو حاصل کرو، اس سے پہلے کہ علم کو اٹھایا جائے، اور علم لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لیں گے، جس سے علم اٹھتا چلا جائے گا۔ فَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، اس کے بعد حالات یہ ہوں گے لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدی بنا لیں گے، جن کو مسائل کا پتہ نہ ہوگا، جن کو قرآن کریم کی تفہیم نہ ہوگی، قرآن کریم کو نہیں سمجھیں گے، مگر دھڑا دھڑ وہ مسائل کو بتائیں گے۔ یاد رکھو، فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے لوگوں کو مسائل بتائیں گے، فَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے جاننے والوں کی اور پڑھنے والوں کی تعظیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔